صاحب نمبر گیم پوری ہو گئی تو کس سے ہی ختم ہو گیا نا، کھیل ختم ہو گیا. 38 سرکان کی حمایت کا دعویٰ ہے. 38 کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آسٹریلیا میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور پاکستان ہار رہا تھا، لوگوں نے ٹی وی بند کر دیے تھے. پھر ایک اپنا رن دے کے 7 وکٹیں لے لی سرفراز نواز نے. جب تک کھیل ختم نہ ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب بھی صورتحال یہ ہے کہ 50-50 چانسز ہیں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ فضا تو بنا دی انہوں نے، ایسا ہی ہے، اور اور اس فضا کو بنانے میں سب سے اہم اخبار نویسوں نے رول پلے کیا. اس کے مختلف گروپ ہیں، وہ جو اپنا اپنا ان کا نقطہ نظر ہے، ٹھیک پس منظر ہے. اس کے نتیجے میں ارکان اسمبلی، پہلی بات ہے اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہوگی، غیر جانبدار ملاقاتیں ہوئی. ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نون لیگ کو چونکہ بہت ٹیکٹفل ہے تو انہوں نے، اور زرداری صاحب بھی، انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ پہ حامی اخبار نویس تھے ان کو بھی بین نمبر کر لیا. جلوے دکھائے نا، اچھا سب کو جلوے دکھا رہے ہیں نا، جس کو جو جلوہ دکھا سکتے ہیں. میڈیا ایز اے ہول خلاف چلا گیا حکومت کے، اور اس میں ان کی غلطیوں کا بھی دخل ہے حکومت کی. یعنی مطلب یہ جو پکا قانون ہے اس کو بھی واپس لے لیں، اس میں کیا ہے جائے. مطلب اس قانون کی تو دیکھیں نا جی، ان کے اپنے حلیف مخالفت کر رہے ہیں اور وہ راضی بھی ہیں تو ابھی واپس لے لیں، وڈرا کر لیں، دیٹس آل. تو وہ اپنا پر اعتماد تو ہیں. وہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ 9 آدمی ایسے ہیں جو ریلائبل سورسز کہتے ہیں. تو کہتے ہیں 28 ارکان ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم دعووں پہ نہیں جاتے، ہم سورسز جو کچھ بتاتے ہیں خاموشی اس سے متعلق کی بات ہو گیا. 9 وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے 9، بلکہ وہ کہتے ہیں 10 ٹکٹیں دینے کے لیے تیار ہیں اور باقی بھی ہر خدمت کے لیے تیار ہیں. 4 زرداری صاحب کہتے ہیں، اچھا، اور 2 جمعیت علماء اسلام، ٹھیک 15. ٹھیک 7 جو ہیں جہانگیر ترین. اچھا، وہ بھی ظاہر ہے جہانگیر ترین کے ساتھ کوئی بات طے تو نہیں پائی نا، رابطہ ہونا، خیریت پوچھنا ایک بات ہے. اچھا، ادھر حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کر لیں گے بندوبست، ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، علی محمد خان نے آج کہا کہ اپنے ارکان کی فکر کرو. یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ ان سے رابطہ کریں گے تو یہ نہیں کریں گے، دونوں یہ طرف ان لوگوں کو بے نور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک نہایت ہی، میں سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، مضحکہ خیز بیان وزیر خارجہ صاحب نے دیا ہے. ملتان والوں سے میں کہتا ہوں منافقت نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ملتان والے منافق ہیں، ہمیں چھوڑ چکے ہیں، بے ایمان ہیں، ان کو کوئی بھروسہ نہیں. یہ جب اس طرح کے سیاستدان ہوں گے تو نتیجہ ظاہر ہے، وہ اچھا تو نہیں نکلے گا. اچھا، اب وہ 48 گھنٹے کا اور 72 گھنٹے کا، اور اب انہوں نے زرداری صاحب نے کہہ دیا، آج شیری رحمان نے بھی کہتے بلاول آئے گا تب. پھر یہ کہہ دیا انہوں نے جی کہ ان کی طبیعت خراب ہے. ان کی طبیعت کی خرابی کا سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو کرونا بھی انہیں ہو گیا تھا اور اگلے دن ٹھیک بھی ہو گیا تھا شہباز شریف صاحب کو. سیاستدانوں کو کسی بات کا کوئی بھروسہ نہیں. اچھا، پھر خدا آپ کا بھلا کرے، مونس سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی. اس میں پس منظر میں ایک بات یاد رکھیں جی، چودھری شریف کانٹیکٹ ختم ہو گیا. نہ وہ 1.5 سال کے لیے اسمبلی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ چودھری پرویز لائی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں. ان کے لیے آپشن اب یہی رہ گیا کہ وہ ادھر ساتھ دیں. ٹھیک. میں آپ سے ہمیشہ کہا ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. جی، پھر مونے سے لائی کی ملاقات کی بات چیت کے بعد عمران خان کے بعد اسد عمر کو ذمہ داری سونپ دی گئی کہ وہ مستقل رابطے میں رہیں قافلے کے ساتھ. اس میں مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا سا بگڑا ہوا آدمی وہ طارق شیمہ ہے، بٹ ہی ول گو ود دا چودھری. اچھا، تو ادھر پرویز خٹک صاحب کو اور شاہ محمود کو ذمہ داری دے دی. شاہ محمود کو ذمہ داری دینے کے بجائے اب مجبوری تھی اور میرا کوئی تھا نہیں، انہوں نے تو کبھی کسی کو اپنے علاقے سے وزیر نہیں بننے دیا. اگر کوئی بنا ہے مثلا فخر امام تو انڈیپینڈنٹ جیتا تھا، تو اس کو تو عمران خان نے خود بنایا، اس کا تو پی ٹی آئی سے تعلق ہی نہیں تھا. بالکل ایسے. اس کے پاس اب بھی ایک ہی آدمی ہے، دیکھیں 3 آدمی تھے جو اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کر سکتے تھے. جہانگیر ترین، علیم خان بدل ہو کے اپنا سیاستی ایک طرح سے کنارہ کشی انہوں نے کنارہ کشی. جہانگیر ترین کو انہوں نے خود بھگا دیا چھوٹی سی بات پہ.
کہ وہ ایک افسر نے کہا کہ جی ایک نہیں دو وزیر اعظم تو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے. تو اس سے بلاتے کہتے کہ جہانگیر صاحب کوئی کام ہو تو مجھے بتایا کریں. جہانگیر صاحب کوئی مطلب چھوٹے موٹے ذاتی کام کے لیے تو نہیں ملتے تھے ظاہر ہے، صحیح جی. پالیسیوں کے لیے یہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے. ان سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو گرفتار کرنے کی کوشش کی، میرے بیٹے کو بھی. ہاں جی. جی. پر وہ برہم خان صاحب ہو جاتے ہیں. ایک دن میں جا رہا تھا قافلہ، تو انہوں نے سڈنلی ہی سیٹ کلیم خان کی گاڑی واپس کر دو. اسے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر اسحاق خاقانی میں بڑے نرمی سے کہا کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. کوئی وہ ایک ٹکٹ کا مسئلہ تھا کہ وہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو مسترد کرتے ہیں، جو تو ان کی تجویز ہے کلیم خان کی. بدل کرتے ہیں لوگ. اچھا خیر، وہ ادھر یہ ہے ایم کیو ایم کا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بھی یہ چلے جائیں گے وہاں جا کے بات کریں گے. لیکن انہیں بات کرنی چاہیے نمبر 2 ناراض ارکان سے، ٹھیک، جو جہانگیر ترین گروپ کے علاوہ ہیں. ان کی کیا شکایت رہی؟ عمران خان کا تو رکن تو اٹھ کے چلا گیا. ایک رکن نے بات کرنے سے معذرت کر لی، بعد نے تحفظات کا اظہار کیا. تو کوئی 11 ارکان ایم پی اے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ 7 ایم این اے ہیں. انحصار ان پہ ہے تو صحیح ہارون صاحب، نمبر ہے کیا انہی پہ گڑبڑ تو شروع وہیں سے ہوئی. جہانگیر ترین کے نے گروپ بنایا تو گڑبڑ شروع ہوئی نا. اس سے سوکھے دانوں پہ پانی پڑا. مطلب یہ تو اس کے ساتھ تو بہت پہلے بات کر لینی چاہیے تھی، اور جا کے خود بات کرنی چاہیے تھی. when he was in پاکستان، ایون ان انگلینڈ اگر جانا پڑے تو. لیکن خیر، اب یہ پھر دوسری بات جو اب بھی 2 باتیں ان کے خیر خواہ ان سے کہہ رہے ہیں، جو وہ یہ سمجھتے ہیں انہیں خیر خواہ یہ نہیں سمجھتے. ہمارے خیال میں وہ خیر خواہ ہیں، ٹھیک، جتنا ہم نے پتہ کیا ہے. بھائی یہ وزرائے اعلیٰ سے جان چھڑا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تن کا پنجابی محاورے میں تن کا توڑ کے دورہ نہیں کر سکتے. ان کو چھوڑے. صحیح. اور چودھری کو ٹاسک دیں، چودھری پرویز علی کو، ہی کین ہینڈل. مطلب یہ ایک آدمی سے کہا کہ اگر چودھری پرویز علی کو ذمہ داری دے دیں کہ وہ ہینڈل کریں گے، انہوں کو کھیل ختم، کھیل عمران خان کے حق میں ہو جائے گا. سوجھ بوجھ والے بہرحال ابھی کہا نہیں جا سکتا. اچھا، آج ایک محفل میں کہیں کوئی شادی کی تقریب تھی، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے جو عمران خان کے مخالف ہیں کہ نہیں، نو کانفیڈنس نہیں پیش کرنی چاہیے. میں خواجہ سعد رفیق دوسرے نون لیگ کے لیڈر بہت خوش تھے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، کانفیڈنٹ ہے، تو دیور کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی، ابھی ٹائم ہے. اچھا، ایک اور پہلو یہ دیکھیں کہ وزرائے خارجہ کی تیسرے ہفتے میں میٹنگ ہے، وہ اسلامی وزرائے خارجہ کی جی، اسلامی 19 سے 23. اب وہ سوال یہ ہے کہ اس کا کیا ہوگا. تحریک عدم اعتماد پہ بحث ہو رہی ہے، ٹائم تو ہے اس لحاظ سے، اس وقت تک فیصلہ تو نہیں ہو سکتا. اسلام آباد کی طرف مارچ ہو رہے ہیں ابھی. جیسے عمران خان کر رہے تھے دھرنا، ہم انہیں سمجھاتے رہے، گزارش کرتے رہے. اس وقت چینی صدر نے آنا تھا. اچھا، اور بھی عوامل تھے، کوئی فائدہ ہی نہیں تھا اس کا. آج تک وہ اس پہ قائم ہے کہ نہیں، اس کو بڑا فائدہ ہوا. اچھا خیر، 5 دن تو ابھی ہیں ان کے پلان کے اپنے مطابق. ابھی وہ بلاول صاحب پہنچیں گے، 20 لاکھ آدمی ہوں گے ان کے ساتھ، اور یہ یہاں بیٹھیں گے وہ، اور بس اس دن پیش کرنا چاہیے. آج بڑی سنجیدگی سے آپ بات کر رہے ہیں بلاول کے، کل آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا. کیا بچگانہ بات ہے کہ جی وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا تو پھر ماحول سازگار ہوگا اس وقت، اور یہ بہانہ یہ بنایا وہ بیمار.